السلام علیکم، میں ہوں کرم اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ولاگ میں ہم مشرق وسطیٰ اور یورپ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے اور ڈیلز کے ممکنہ باتیں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے فیضان صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ فیضان صاحب، ڈیلز کی باتیں تو چل رہی ہیں، کیا کچھ چانسز ہیں کہ کچھ ڈیل ہو سکتی ہے؟ اچھا، ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے، حالانکہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، نیشنل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب بھی کوئی پرپوزل بھیجتا ہے ایران کو، ابھی تک اس مختصر سی جنگ کے دوران کوئی درجنوں پرپوزل اس کی جانب سے بھیجے جا چکے ہیں، جو ہی یہ پرپوزل بھیجتا ہے تو یہاں وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس کی جانب سے کرنا سٹارٹ کر دی جاتی ہیں، مثبت باتیں کرتا ہے، یہ آپٹیمسٹک باتیں کرتا ہے، کیونکہ مارکیٹ پہ بڑا اثر پڑتا ہے نا جب ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی مثبت باتیں کرتا ہے تو سٹاک مارکیٹ کے اوپر، پھر جو آئل کے کرائسس وغیرہ ہیں جس طرح، تو اس پر بڑا اثر پڑتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کی باتیں اس لیے کی جاتی ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تو ایران سٹڈی کر رہا ہے، ایران کی جانب سے کوئی اس پرپوزل کا 14 نکاتی پرپوزل ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھجوایا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پرپوزل بھجوانے کے بعد اس طرح کی باتیں، اور پھر ساتھ جو ہے وہ اینڈ پر کہ اگر ایران نے نہ مانا تو میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ یہ اس کا جو اسکرپٹ ہے یہ بڑا پرانا ہو چکا ہے، ابھی تک ایران کی جانب سے ریویو کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے پرپوزل پر۔ ابھی تک جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایران کا کوئی جواب ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ فیضان صاحب، امریکہ کا پرپوزل ہے کیا؟ اس کو لے کر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی بڑی پازیٹیو وائبز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تو اس میں کیا پوائنٹس ہیں؟ اچھا، یہ پرپوزل میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو کہ میڈیٹر ہے، پاکستان کے تھرو امریکہ نے پرپوزل جو ہے وہ ایران کو بھجوایا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان نے بتانے سے انکار کیا۔ پاکستان سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر تو مذاکرات کی جو بیٹھک لگی تھی تو وہاں پر میڈیا کو کہاں جگہ دی گئی تھی، کتنی خبریں میڈیا تک آ رہی تھی، تو پاکستان نے کیٹیگوریکلی الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے آفیشیل کی جانب سے کہا گیا کہ بینگ میڈیٹر ہم یہ جو سیکرٹس ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو 14 نکاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو نیا پرپوزل ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 14 نکاتی ہے، اور یہ ایکسیس کے اوپر کچھ نکات اس کے سامنے آئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو یہ کہا گیا ہے کہ 12 سال کے لیے آپ نے یورینیم کو انریچ نہیں کرنا، 12 سال کے لیے زیرو انریچمنٹ کا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ پھر جو ایکسیس رپورٹ کر رہا ہے تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو یہ کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کو تم نے کھولنا ہے۔ یہ دو نکات سامنے آئے ہیں، اور بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر سے سینکشنز ہٹائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کے فروزن ایسٹس ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ریلیز کرنے کی بات کی گئی ہے۔ پھر 1 مہینے کا وقت دیا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز کو کھول دو اور یہ 12 سال کے لیے یورینیم جو ہے وہ زیرو پر لے جاؤ۔ پھر 1 مہینہ ان کی نیگوشیشنز چلیں گی۔ دیگر بھی تو معاملات ہیں نا، میزائل سٹیز ہیں، ڈرون سٹیز ہیں، میزائلوں کے رینج کا معاملہ ہے، پھر جو پراکسیز ہیں جو ایران کے گروپس ہیں، مطلب مین جو 2 پوائنٹس ہیں وہ ہوں گے، اس کے بعد جو ہے وہ پورا مہینہ مذاکرات ہوں گے، پورا مہینہ مذاکرات چلیں گے۔ اور یہ جو بیسیکلی جو پرپوزل ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا 14 نکاتی، تو وہ یہ ہے۔ اب اس پرپوزل کو لے کر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کا کیا رد عمل سامنے آئے گا، جس کو لے کر نہ صرف امریکہ بلکہ پاکستان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈیل ہونے والی ہے۔ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر، کہ مارکیٹ کو بھی سانس آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سٹاک کو لے کر کہ جناب ریکارڈ ہائی سٹاک، میری جو صدارت ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ سٹاک کی باتیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اس پر ہنس رہا تھا کہ عوام کو گیس نہیں مل رہی، تیل نہیں مل رہا، عوام رو رہے ہیں، اور یہ سٹاک مارکیٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چند نکات میں نے آپ کو بتا دیے کہ جو سامنے آئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر رپورٹس کی صورت میں، اور انہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہوگا۔ آپ سے کچھ دیر قبل عباس عراقچی نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ وزیر خارجہ تو عرب کنٹریز کے جو فورن منسٹرز ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایکس کے اوپر، ایکس بھرا پڑا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا، ایکس بھرا پڑا ہے کہ میری اس سے بات ہوئی، میری اس سے بات ہوئی۔ ظاہر ہے کہ عرب کنٹریز کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی ٹیلی فون کال کر کے پاکستان سے یہی سوال کر رہے ہوں گے جو آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کتنے چانسز ہیں، کیا بن رہا ہے۔ عرب کنٹریز کو بڑی ٹینشن ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان چند نکات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کا رد عمل کیا ہوگا۔
فیضان صاحب، جیسا کہ گزشتہ ویلاگس میں بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ ایران جو ہے زیرو انریچمنٹ پر کبھی جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کرے گا. اب جنگ دیکھنے کے بعد، اس نقصان اٹھانے کے بعد، کیا امریکہ جو ہے وہ ایران کو منا سکے گا، یا ایران ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے اپنے اس پوائنٹ کے اوپر؟ اچھا، یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو رپورٹس کی صورت میں سامنے آیا نا، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی آپ نئے ہرمز کھول دو اور انریچمنٹ کو 0% پر لے جاؤ 12 سال کے لیے، تو یہ اب نئے ہرمز کھول دو. یہ جو مطالبہ ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا، بھائی یہ مطالبہ کم ہے اور یہ ایک اسٹریٹجی، ایک جال، ایک چال زیادہ ہے. اب نئے ہرمز کھول دو تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ یہ گردن اگر ایران نے چھوڑ دی تو پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کون سی انریچمنٹ، کون سی جنگ بندی، کون سے مذاکرات، ڈونلڈ ٹرمپ کی تو ابھی تو سانس نہیں آ رہا نا، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی، پوری دنیا کو بھی. تو یہ جو پرپوزل ہے تو اس کا تو یوں کہہ لیں کہ اس کی 2 نمبری تو یہیں سے سامنے آ گئی نا، کہ اب نئے ہرمز کھول دو. پہلا نقطہ یہ ہے جناب کہ اب نئے ہرمز کھول دو. اب ایران کی جانب سے، جو ایران کے آفیشلز ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نئے ہرمز اینڈ پر پہلے اپنا بلاکیڈ ختم کرو، پہلے نیوکلیئر معاملات طے کرو، پہلے یہ جو اب نئے ہرمز ہے اس کا بلاکیڈ جو امریکہ نے ناکہ لگا رکھا ہے وہ ختم کرو، پھر سیکورٹی گارنٹیز دو، اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹاؤ. اس کے بعد ایران کی جو گردن ہے وہ چھوڑے گا. اگر گردن ایران نے سب سے پہلے چھوڑ دی تو پھر یہ جو پاگل سانڈ ہے یہ تو کھل جائے گا نا. تو ایران کی جانب سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پرپوزل ہے یا جس طرح کے نکات اس پرپوزل کو لے کر سامنے آ رہے ہیں، تو ایران کی جانب سے مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا رد عمل سامنے آئے گا جس طرح کا پورٹرے کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ بھی پورٹرے کر رہا ہے، پھر پاکستان بھی پورٹرے کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ IGI ڈیل آئی. اچھا فیضان صاحب، یہ جو اس کے حوالے سے امریکہ جو کوششیں کر رہا ہے اب نئے ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے، تو وہ اقوام متحدہ کی طرف جو ہے وہ بھی بڑھا ہے، اور اقوام متحدہ سے اگر یہ قرارداد پاس کروا لیتا ہے تو کیا ایران کو کھولنی پڑے گی اب نئے ہرمز؟ اچھا، یہ جو مطالبہ رکھا نا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پرپوزل کے اندر، تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایران یہ مطالبہ تسلیم کرے گا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ نئے ہرمز کو کھول دیتا ہوں، پھر 1 مہینہ مذاکرات کرتے ہیں اور پھر جناب کوئی ڈیل پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اب نئے ہرمز کھل گئی، یہ گردن چھٹ گئی، تو پھر تو مذاکرات کی میز پر ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑا سینہ چوڑا کر کے بیٹھے گا نا کہ گردن تو میری چھٹ گئی. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ مطالبہ تو ایران تسلیم نہیں کرے گا. ایران کا سب سے بڑا ہتھیار اب نئے ہرمز ہے، اور اب نئے ہرمز کا ہتھیار تب تک ایران استعمال کرتا رہے گا جب تک ایران کے مطالبات پر امریکہ لچک نہیں دکھاتا. تو یہ اندازہ امریکہ کو بھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہے. اور یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں نا کہ امریکہ جناب اب اقوام متحدہ کے اندر یہ جو جنگ ہے، یہ جو رسہ کشی ہے، اس کو اقوام متحدہ کے اندر لے کر جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر جو پوری دنیا ہے وہ ووٹنگ کرے ان کی قرارداد کے اوپر. اب پہلے بھی اس طرح کی قرارداد ان کی جانب سے لائی گئی تھی نا کہ اقوام متحدہ مینڈیٹ دے، اور اقوام متحدہ یہ جو اب نئے ہرمز ہے فریڈم آف نیویگیشن کے تحت یہ کھلوانے کے لیے اقوام متحدہ جو کردار ادا کرے اور مینڈیٹ دے. جو قرارداد لابنگ تو کر رہا ہے نا امریکہ، لابنگ کر رہا ہے، ابھی پھر سے قرارداد لانے کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے. پہلے کیا ہوا تھا، پہلے چائنا اور رشیا نے اس کو ویٹو کر دیا تھا. تو اب امریکہ کی لابنگ کے اندر ان 2 کنٹریز کو سب سے زیادہ لوپ میں رکھا جا رہا ہے، چائنا اور رشیا کو، کہ جناب یہ دیکھو لفاظی ہم نے چینج کر دی، کوئی فورس جو ہے وہ استعمال نہیں کی جائے گی. ہاں سینکشنز عائد کرنے کی بات جو ہے وہ اس قرارداد کے اندر کی گئی ہے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرے گا رشیا اور چائنا پر کہ رشیا اور چائنا کا ہاتھ بلند ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا فار سپوز کہ رشیا اور چائنا کا ہاتھ بلند نہیں ہوتا، تو یہ جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کے اندر، جو قراردادیں ہیں، تو وہ اسرائیل ان پر عمل کر رہا ہے. اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. کتنی قراردادیں اقوام متحدہ کے اندر جو پڑی ہوئی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ حکمت عملی جس اقوام متحدہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے کیا، اس کو میرے سے سیکھنا چاہیے، تو اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ گھٹنوں کے بال اکرام صاحب یہ اقوام متحدہ کی طرف جا رہا ہے. اور یہاں پر بھی ایک رسہ کشی تو ہوگی، ایک سفارتی جنگ تو ہوگی، اور یہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کون کہاں پر کھڑا ہے. لیکن رشیا اور چائنا اگین میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جانب سے میرا نہیں خیال کہ وہ اس قرارداد کو ابسٹین کریں گے. اس کے حق میں ووٹ دینا تو خیر دور کی بات ہے، اس کو ابسٹین کر دیں رشیا اور چائنا. تو یہ کوشش امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور اگر ابسٹین کر بھی دیتے ہیں 1 منٹ کے لیے سوچ لیں، تو میرا نہیں خیال کہ
ایران کی جانب سے یہ جو ابنائے ہرمز ہے اس کو کھولا جائے گا. ایران تب تک نہیں کھولے گا اور تب تک نہیں کھولنا چاہیے جب تک یہ امریکہ اور اسرائیل یہ اپنی حرکتیں بند نہیں کر دے. فیضان صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ چین اور روس اس بار ویٹو نہیں کریں گے؟ اچھا, چائنا اور رشیا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ناکہ بندی ہے یا جو ایران کے خلاف جنگ ہے یا جو مشرق وسطیٰ کو جس جانب امریکہ نے دھکیل دیا اور پھر یہ چائنا کے خلاف ہے جنگ, یہ ایران سے زیادہ چائنا ڈیمیج ہو رہا ہے. چائنا 90% ڈیپینڈ کرتا ہے ابنائے ہرمز پر, تو چائنا کو ادراک ہے, چائنا مدد بھی کر رہا ہے ایران کی. اب یہ وزیر خارجہ عباس اراغچی جو ہیں وہ چائنا کے دورے پر بھی تھے اور گلے ملے, جو وانگ یی ہیں ان سے گلے ملے ہیں. چائنا کی جو سپورٹ ہے, چائنا کا جو اتحاد ہے ایران کے ساتھ, تو اس کو دیکھتے ہوئے چائنا ویٹو نہیں کرے گا یا چائنا جو ہے وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دے دے گا یا ابسٹین کر دے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ چائنا ایسا کرے گا اور چائنا کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے رشیا کا, تو رشیا میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین سارے 1500 کلومیٹرز رینج والے جو میزائل ہیں ان کے تجربے یوکرین کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. یورپ کے اندر ٹینشنز آل ٹائم ہائی ہیں کیونکہ رشیا کا وکٹری ڈے پریڈ ہے اور رشیا کے وکٹری ڈے کو اس پریڈ کو ٹارگٹ کرنے کی وارننگ جو ہے وہ یوکرین کے صدر کی جانب سے سامنے آئی ہے. یہ میزائل یوکرین نے دکھاتے ہوئے رشیا کو خبردار کیا اور امریکہ کی جانب سے یوکرین کو ملینز آف ڈالرز کا اسلحہ سیل کرنے کا اپروول بھی ریسنٹلی امریکہ کی جانب سے دیا گیا ہے. تو یہ رشیا اور چائنا کے خلاف امریکہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, یہاں پر ایران کے تھرو, وہاں پر یوکرین یا یورپ کے تھرو, یہ ڈیمیج کسے کر رہے ہیں؟ یہ چائنا کو ڈیمیج کر رہے ہیں یا رشیا کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو رشیا اور چائنا کو اس بات کا اندازہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جتنی مرضی لفاظی ان کی جانب سے چینج کر دی جائے. اکرام صاحب دیکھیں, پچھلی قرارداد دونوں نے ویٹو کی, اگر ایک بھی ویٹو کر دیتا تو یہ قرارداد جو ہے وہ فارغ ہو جاتی. دونوں نے ہاتھ بلند کیا, رشیا نے بھی اور چائنا نے بھی, اور واضح پیغام دیا, اور وہی قرارداد ہے ابنائے ہرمز کو کھلوانے سے متعلق. اگر آپ لفاظی چینج کر دیں گے تو رشیا اور چائنا کے خلاف آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو تبدیل نہیں ہو جائے گی. تو رشیا اور چائنا اس قرارداد کو ویٹو کریں گے اور ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے, نہ صرف رشیا اور چائنا کو بلکہ پوری دنیا کو ایران کی جانب سے کہا گیا کہ جی امریکہ کی سائڈ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. یہ امریکہ کا بلاکیڈ وجہ ہے, امریکہ کا حملہ وجہ ہے, امریکہ اور اسرائیل کی حرکتیں وجہ ہیں کہ ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کو بند کیا گیا. تو جب تک ایران کو سیکورٹی گارنٹیز نہیں ملیں گی تب تک ایران ابنائے ہرمز کو نہیں کھولے گا. لیکن یورپین کنٹریز, عرب کنٹریز, یہ میجورٹی کنٹریز آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس قرارداد کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہے رشیا اور چائنا کا جو ووٹ ہے یا ویٹو ہے وہ میٹر کرتا ہے. فیضان صاحب کیا لگتا ہے کہ اگر ایران ان مطالبات کو تسلیم نہیں کرتا امریکہ کی, تو امریکہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جیسے کہہ رہا تھا کہ حملہ کر دے گا؟ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں بمباری کروں گا, میں بم مار دوں گا, میں حملہ کر دوں گا, میں ایک دن میں تباہ کر دوں گا. بم سے مراد کیا, ایٹمی بم؟ نہیں, ایٹمی بم تو اس نے کہا کہ ہماری ٹیبل کے اوپر ہے ہی نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جس کے کنونشنل آپشنز کام کر رہے ہوں تو اس کو ایٹمی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ایٹمی حملہ تو سر آج کل خودکشی ہے. وہ پوری دنیا میں جو نان نیوکلیئر پاورز ہیں وہ ایٹمی ہتھیار صرف ان کے دکھانے اور ڈرانے کے لیے ہو سکتے ہیں لیکن ایٹمی حملہ نہیں کر سکتے, ایکسکلوڈنگ ون. ایک کنٹری ہے جو یہ کام بھی کر سکتا ہے اور وہ اسرائیل ہے, اور اس کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر سر امریکہ سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کیا خیال ہے, جو کہ ایکچولی پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. تو وہ امریکہ سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں اسرائیل کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر, اسرائیل کی اس جنگ کو لے کر جو امریکہ لڑ رہا ہے اور اپنے فوجی مروا رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایران یہ مطالبات نہیں مانتا ہے, تجاویز نہیں مانتا, تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حملہ نہیں کیا جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ افورڈ ہی نہیں کرتا حملہ کرنا. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حملہ کیا گیا تو ابنائے ہرمز, تو میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی چیز ہے. ایران کے آفیشلز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہم, وہ کہتے ہیں نا کہ ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے ہم نے, اگر انہوں نے باب المندب کو بند کر دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا گردن تک آ جائیں گے. سر امریکی اتنا تنگ آئے ہوئے ہیں مہنگائی سے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اتار کر پھینک دیں گے. ایک سروے سامنے آیا, امریکیوں سے پوچھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجی اور صحت سے متعلق سوال پوچھا گیا, تو امریکیوں ذہنی حالت سے متعلق تقریباً 60% امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کا دماغی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور آپ اگر اس کی پریس کانفرنسز سن لیں, آپ اس کی
मीडिया को जो ब्रीफिंग देता है वो सुन लें, कि मीडिया से जो गुफ्तगू करता है, जो इंटरव्यूज़ देता है, यकीन करें इकराम साहब, मुझे ये सवाल करता है ना सहाफ़ी, तो मुझे उसका जवाब पता होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानब से क्या जवाब वो रिपीटेड मैंने 8 जंगें बंद की, मैंने भारत और पाकिस्तान की जंग बंद की, एटमी जंग छिड़ जाती, आज तो साल हो गया ना उसे। मैं देख रहा था बड़े वो जो क्लिप्स हैं नरेंद्र मोदी के, और वो कि जनाब पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया, तो बड़े गर्दिश कर रहे हैं। तो उस जंग की बात करता है डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसको कोई सीरियस नहीं ले रहा। ये हार चुका है ईरान से, और अब इसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब ये कहा ये जा रहा है, ये दौरा चाइना जो है ना डोनाल्ड ट्रंप का 14 और 15 मई को, तो इसके वजीर ने इसके सेक्रेटरी ने बयान दिया, सहाफ़ी ने उससे सवाल पूछा एंकर ने कि जनाब एजेंडा क्या है, टॉप पर क्या है एजेंडे के अंदर दौरा चाइना। तो उसके वजीर ने जो बेसेंट है उसने जवाब दिया कि जनाब ईरान जंग एजेंडे के ऊपर टॉप पर है, कि अब ये चाइना को कहेंगे कि भाई हमें बाहर निकाल। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया ना, बयान दे दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम एक ऐसी डील की तलाश में हैं जो विन विन हो। अब ईरान तो फातेह है, ईरान तो विक्टोरियस है, ईरान की तो फतह पूरी दुनिया उसका जिक्र कर रही है। अमरीकी मीडिया बता रहा है कि ईरान जीत गया जंग, एक भी गोल अमेरिका से अचीव नहीं हुआ, तो अब दूसरे को भी थोड़ा सा फेस सेविंग और फतह मिल जाए, तो इस तरह की डील जो है वो मीडिएटर पाकिस्तान की जानिब से तलाश की जा रही है। तो अब विन विन वाली डील का इंतज़ार है, और होनी डील ही है। मैं आपको बता दूं, या दूसरा ऑप्शन भी डोनाल्ड ट्रंप उसके हिंट दे रहा है कि अगर मैं चला जाऊं तो 20 साल ईरान जो है वो वापस नहीं आ सकता। इस सिचुएशन में किसका ज़्यादा नुकसान हुआ? सर अमेरिका का नुकसान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने गोल सेट करके गया इस जंग के अंदर, वो गोल्स अचीव नहीं हुआ। अबनाए हुर्मस का जो टोल टैक्स है, अबनाए हुर्मस का जो कंट्रोल है, वो ईरान के पास ही रहेगा। तो ईरान ने तो गर्दन जो है ना सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर अमेरिका निकल गया इसी तरह से छोड़कर, तो अबनाए हुर्मस का कंट्रोल तो ईरान के पास रहेगा। तो अमेरिका अब अपने इत्तेहादियों को मिन्नतें करके थक गया। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लेकर आ रहा है इस जंग को, लेकिन यहाँ पर भी ये शिकस्त होगी, अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों की शिकस्त होगी विद चाइना और रशिया, या विदाउट देम भी। मैंने आपको बता दिया कि ये जो इतनी हिकमत अमलियों से इसने अपनाए हुर्मस नहीं खुली इससे, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक करारदाद से ये अगर ये समझ रहा है कि अपनाए हुर्मस ईरान खोल देगा, तो इसकी गलतफहमी है। बिल्कुल गलतफहमी होगी। फैज़ान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने तफसीली तौर पर मशरिक़ वस्ता और यूरोप की बिलखसूस सूरत हाल जो है वो आपके साथ शेयर किए। आपको ये वीलॉग कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।